Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is principles of effective writing. So there are some golden principles of effective writing today we will discuss. Number one is brevity. So it is said that brevity is a soul of wit. Okay, so you should be concise and to the point. تو بریوٹی کہتے ہیں مختصر بات کو کرنا. جیسے ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے, جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات. ہیں یہ 3 لفظ لیکن انسان کی پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ بریوٹی ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے اور ریڈر جو ہے اس کی اٹینشن کو کیپچر کیا جائے. دوسری چیز ہے کلیئرٹی. یہ انتہائی امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ جب رائٹر جو ہے خود کسی چیز کے بارے میں اگر کلیئر ہوگا تو تب ہی ریڈر وہ کلیئر ہو سکتا ہے. اگر خود ہی اسے اپنے آئیڈیاز یہ 1 2 3 4 کر کے یہ کلیئر نہیں ہیں تو ریڈر بھی بیٹے اسے پڑھنے کے بعد کلیئر نہیں ہو سکتا. تیسری چیز ہے کہ وہ اپنے اس میسیج کو کمیونیکیٹ کرنے میں کن الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کیا وہ کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونیکیشن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو میسیج کنوے کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, جو وہ ایز اے رائٹر ہے, اور جس کو میسیج کنوے کیا جا رہا ہے وہ کون ہے, ریڈر. اور وہ کنٹینٹ, وہ میٹیریل, وہ ریسورس جس کے ذریعے سے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ اس کے ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ ایمفیسس. تو ہم جانتے ہیں کہ مکمل رائٹنگ کی پوری بیس ایک خاص آئیڈیا یا خاص پوائنٹ کے اوپر ہے جس کو رائٹر جو ہے اس پر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر آپ ان امپلائمنٹ کے اوپر ایسے لکھ رہے ہیں تو پورا ایمفیسس جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کے اوپر ہے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ان امپلائمنٹ. تو ایمفیسس جو ہے جس کے اوپر زور دینا چاہتا ہے رائٹر, چاہے وہ پیراگراف ہو یا ایسے ہو, تو وہ بہت زیادہ اہم ہے. نیکسٹ بیٹے چیز ہے انتہائی اہم, وہ ہے آنیسٹی. کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق بات کی جائے. رائٹر جو ہے وہ اپنے اوپینین کے مطابق ہی مکمل بات نہیں کر سکتا. وہ اس کے پاس اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے اور لاجیکل وے میں اسے کنوینس کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس طریقے کے ساتھ وہ اپنی رائٹنگ کو افیکٹو بنا سکتا ہے. چھٹی چیز ہے پیشن. سو اوبیسلی یو نو دیٹ کہ جس چیز کے بارے میں آپ ایکسائٹیڈ ہیں, پیشنیٹ ہیں, اس میں آپ اپنا 100% نہیں بلکہ 200% دینے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹنگ لکھتے ہوئے آئیڈیاز کے حوالے سے رائٹر کو پیشنیٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے کہ رائٹر کے پاس ایسے ورڈز ہوں کہ وہ ریڈر کو ایکسائٹ کر سکے, ریڈر کے اندر اس پیشن کو ٹرانسفر کر سکے, ٹھیک ہے. تو ریڈر جو ہے وہ بور ہوتے ہوئے یا عام لوگوں کی طرح نہ پڑھتا رہے بلکہ پیشنیٹ ہو کے اسے پڑھے. نیکسٹ ہے بیٹے ریڈنگ. تو اوبیسلی اچھا رائٹر پڑھنے کے لیے, اچھا رائٹر بننے کے لیے گولڈن پرنسپل یہ یاد رکھیں کہ جتنے آپ اچھے ریڈر ہوں گے اتنے ہی اچھے آپ رائٹر ہوں گے. کیونکہ اوبیسلی جب آپ کسی ٹاپک کے بارے میں بیٹے لکھ رہے ہیں تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں صرف اور صرف وہی کچھ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں کہیں نہ کہیں یا تو کچھ پڑھا ہے یا آپ نے آبزرویشن کی ہے یا کسی سے سنا ہے, کسی بڑے سے سنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے آئیڈیاز کو افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ کے آئیڈیاز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور ریڈنگ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انہی آئیڈیاز کو دوسرے لوگوں نے کس طریقے سے بیان کیا, جب آپ اس کو بیان کریں گے تو انتہائی آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ ہے ریویژن. آپ ایک تو اپنے جو نالج ہے اسے ریوائز کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اور جو لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے اسے بھی بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی بک وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس میں چینجنگ سینیریو کے ساتھ کچھ تبدیلی آ جائے تو آپ کو حالات کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے سمپلسٹی. یعنی تو ڈفرینٹ ویز کے اندر بکس لکھی جاتی ہیں. اگر بک کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ریڈر تک کسی ایک افیکٹو بات کو پہنچا سکیں, ہمارا ایمفیسس اس بات پر ہو, تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ ریڈرز کے مطابق ہو اور وہ سمپل ہو, ٹھیک ہے. اور سمپلسٹی ورڈز کے اندر بھی ہونی چاہیے, سمپلسٹی آرگنائزیشن کے اندر بھی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے, اور سمپلسٹی ایون تھاٹ کے اندر بھی ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے وہ کیا ہے, ساؤنڈ اینڈ ریدم. اب یہ وہ چیز ہے کہ پچھلی تمام چیزوں کا تعلق بیسیکلی زیادہ تر آئیڈیاز کے ساتھ تھا, لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیچرلی انسان ردم کو وہ لائک کرتا ہے. تو رائٹر کے پاس ایسے ورڈز ہونے چاہیے کہ وہ ان ورڈز کے ذریعے سے نہ صرف اپنے آئیڈیاز کو بہتر انداز میں کلیئر کر سکے, بلکہ اس کی رائٹنگ کے اندر ایک ردم بھی آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنی مشکلات کو بتانا ہو تو ہم مشکلات کو ڈفرینٹ الفاظ کے ذریعے سے بتاتے ہیں, کہ جیسے سفرنگس بھی کہا جاتا ہے, ووز بھی کہا جا سکتا ہے, اس کو پینز بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسی کو رائٹر اگر لکھ رہا ہے تو اپنی پرابلمس کے بارے میں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پینز اینڈ پرابلمس, ووز اینڈ وریز, سوروز اینڈ سفرنگس, ٹرائلز اینڈ ٹرائبولیشنس. تو ان سب کا مطلب صرف اور صرف کیا ہے, پریشانیاں اور مصیبتیں ہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ورڈز یوز کیے جائیں گے چاہے اسپوکن میں یا ریٹن میں, تو ان کا افیکٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگا. تو یہ چند وہ گولڈن پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی رائٹنگ کو افیکٹو رائٹنگ بنا سکتے ہیں. ہوپ فلی یو آر پوٹینشیل افیکٹو رائٹرز. آپ بہت اچھے رائٹر اس حوالے سے بنیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.